آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینٹی شپ میزائل فائرنگ کی ہے عربین سی کے اندر. اینڈ ریمبر عربین سی از ویئر اٹ از پاکستان. بچو، ہر قیمت پہ ہر صورت میں بچو. بھارت کی آبی جا رہی ہے، دریائے جہلم میں پانی چھوڑ دیا. آزاد کشمیر میں درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال. دریائے جہلم کی سطح معمول سے 7 سے 8 فٹ بلند ہو گئی. مقبوضہ کشمیر میں پاور پروجیکٹ ڈیم کے سپل وے کھول دیے گئے. ڈائریکٹر SDMA معظم راجہ کے مطابق واٹر ریسکیو اسٹیشن سے کشتیاں اور دیگر سامان محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. SDMA نے عوام کو دریائے جہلم سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے. لیکن ایک قانون کو جب ہمارا پڑوسی نہیں مانتا اور وہ ایک ایسا قانون جس سے ہم سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگلی آنے والی جنگ پاک بھارت پانی پر ہوگی، تو اس قسم کا جب وہ ڈیسیجن لے لیتا ہے تو ہمارے آپشنز کیا ہیں؟ تو اب یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے دوست کدھر ہیں. یہ وقت وہ ہے کہ ہمارے دوست بھی آگے آئیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. وہ کدھر ہیں بھائی؟ اگر یہ چل نکلے 50-100 سال بعد، جب یہاں کوئی آبادی ہریالی آئے، کچھ زندگی کا ریوائول ہو. انڈین نیوی نے یہ جو ملٹیپل اینٹی شپ میزائل فائرنگ کی ہے ٹو ٹیل دیٹ وی آر آل سیٹ. اگر $200 بلین کا وہ اسلحہ خریدتا ہے ہمارے خلاف استعمال کرے. اتنا فرق ہے آڈز مانے نمبرز میں ان کی جو فوج ہے. میں اب کہتا رہتا ہوں، پھر ایک دفعہ کہہ دوں، 4 گنا ہمارے سے زیادہ ہے ان کا فوج. ایئر فورس 6 گنا، نیوی 8 گنا. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف YouTube پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. کی آفر یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے، میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں. پاکستان نے اوپنلی انڈیا کو پازیٹیو میسج بھیجا ہے کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. جیسے انڈیا بولے گا، پاکستان ایک سیریس نیشن کے طور پر انڈیا کے ساتھ اس پورے معاملے کو دیکھے گی، جان پڑتال کرے گی اور آتنکیوں کو ان کے انجام تک پہنچائے گی. ایک طرف انڈین عوام یہ بول رہی ہے کہ پاکستان سے بدلہ لے، اور پاکستان کا وزیر اعظم بولتا ہے نہیں، ہم بدلے کی طرف نہیں جائیں گے، ہم پیس کی طرف جائیں گے، ہم پارٹیسپیشن کی طرف جائیں گے، عوام کی طرف بڑھتے ہیں. آگ اور پانی کی یہ جنگ میں جیت کس کے ہونے والی؟ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں نا کہ یہ جو سارا معاملہ سٹارٹ ہوا، it was started from the 27 people death. ٹھیک ہو گیا. تو پاکستان نے پہلے کیوں نہیں سٹارٹ کیا؟ پاکستان کے جعفرہ ایکسپریس میں how many people was killed. آپ کے BLA کو سپورٹ کر رہی ہے، یو ہیو ایویڈینس. آپ کی طالبان کو راز سپورٹ کر رہی ہے، تو آپ نے کیوں نہیں پہلے لیا؟ صحیح بات ہے، ہم بس بولتے ہیں نا. نو ہم بولتے نہیں ہیں. ہم نے اس وقت جب اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ پوری دنیا میں ایک آپ کو ہیوملیٹ کیا گیا کہ ایک ٹرین ہائی جیک ہوئی ہے. ٹرین لاسٹ ٹائم ہائی جیک کب ہوئی تھی؟ ٹرین کب ہائی جیک ہوتی ہے بھائی؟ پوری کی پوری ٹرین ہائی جیک کی گئی، اور ان لوگوں نے کی جن کو کہا جاتا ہے ایک SHO کی مار ہے. انہوں نے پوری ٹرین ہائی جیک کر لی. کتنے وہاں پہ ایک میسیکر ہوا. تو ایٹ دی اینڈ کیا پاکستان میں جو کنٹریز ہوتی ہیں نا، دے شو کرتی ہیں 27 پیپل کا مطلب انہوں نے کلیم کیا ان کو. اتنا بڑا ایکشن ہونا، وار نہیں ہوگی، ہو یا نہ الگ بات ہے، لیکن ان فیملیز کو ایک میسج دینا تھا کہ پورا انڈیا کے ساتھ ہے. ہمارے پاکستان نے کیا کیا؟ جو لوگ مارے گئے جعفر ایکسپریس میں، نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی نا. یہ ایک سمبولک وار ہو رہی ہے. کوئی اس میں کم سب جانتے ہیں انڈیا بھی ایک میچور کنٹری ہے. They well knows that we are a nuclear weapon. انڈیا کے گول میں اکانومی کو بوسٹ کرنا ہے، انڈیا کے گول میں وار کو پروموٹ کرنا نہیں ہے. What do you think that they will start a war against Pakistan? How? They know that Pakistan is already at the end of the وہ ہے کہ اس کو فائنینشلی کرائسس ہیں، اس کو انٹرنل ایشوز ہیں. آپ کے اکانومی، آپ کے اکنامیکل ایشوز نہیں ہیں. آج کے دور میں جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک کنسیپٹ چینج ہو چکا ہے. اگر آپ نے کسی بھی کنٹری کو آپ نے گرانا ہے نا، اور بہت سے طریقے سے. سر اب یہ جو پروٹیسٹ پاکستان کو لے کے جو اوورسیز انڈینز ہیں، انہوں نے پاکستان کی ایمبیسیز کے باہر برٹین کی ویڈیو میں نے چلائی، پروٹیسٹ شروع کر دے، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں پاکستان کو اکنامیکلی یا پولیٹیکلی آئسولیٹ کرنے کا بہت بڑا موو لیا. نیوی جو ہے اس نے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینٹی شپ میزائل فائرنگ کی ہے عربین سی کے اندر. اینڈ ریمبر عربین سی از ویئر اٹ از پاکستان. They didn't do it in Indo-Pacific. انڈین اوشن میں نہیں کی، عربین سی میں کی ہے. یہ جو انڈین نیوی نے یہ جو ملٹیپل اینٹی شپ میزائل فائرنگ کی ہے، یہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی جو کمبیٹ ریڈینس ہے، ٹو ٹیل دیٹ وی آر آل سیٹ، وی آر آل گیئرڈ
ہم بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں اگر کسی نے وہ جیسے کہتے ہیں نا کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو پکڑیں گے. سو وہ کہتے ہیں ایک تو ہم اپنی کمبیٹ ریڈینس شو کر رہے ہیں, دوسرا انڈین نیوی اپنی کریڈیبلٹی شو کر رہی ہے, فیوچر ریڈینس شو کر رہی ہے, اور چوتھی چیز انڈین نیوی نے کہا ہے کہ وی کین اٹیک اینی ٹائم اینی ویئر اینی ہاؤ. مینس اینی ٹائم کہ مطلب ہمیں کسی وقت بھی ہم اٹیک کر سکتے ہیں, صبح دوپہر شام دن رات, اینی ویدر اینی سچویشن, اور کہیں پہ بھی حملہ کرنا ہو. اٹ مینس کہ وہ پاکستان کو سیدھا سیدھا وارن کر رہے ہیں کہ ہمیں کہیں پہ بھی اگر حملہ کرنا ہو تو ہم یہ کر سکتے ہیں, اور اینی ہاؤ مطلب جو مرضی ہو جائے. سو یہ آپ چیزیں دیکھیں کہ دیٹس ہاؤ وہ یہ سارا کر رہے ہیں. ابھی جیسے ہم نے اگلے دن بات کی تھی کہ یہ جو ڈرل لانچ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے افریقن نیشنز کے ساتھ ڈرل کی تھی, ٹھیک ہے جی, تنزانیہ کی نیوی اور باقی نیویز کے ساتھ. سو یہ ابھی اکرم اینڈ ایکسرسائزز جو انڈیا اپنے رافیل کی جو پروجیکشن کر رہا تھا وہ ختم نہیں ہوئی کہ انڈیا اس پہ آ گیا. اب انڈیا کی جو وہ جسے کہتے ہیں نا یہ انڈیا اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ انڈین نیوی شیئر کر رہی ہے, اور یہ ملٹیپل اینٹی شپ فائرنگ جو ہے یہ اوبیسلی اس سچویشن میں ہے, یہ بتایا جا رہا ہے پاکستان کو. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ظاہری بات ہے اس وقت جو بھارت اور پاکستان کے درمیان ٹینشن ہے, اچھا پاکستان کچھ نہیں کر رہا, پاکستان از سائلنٹ, نہ کوئی ایئر ایکسرسائزز, نہ کوئی نیول ایکسرسائزز, کچھ بھی نہیں, نہ ہی کوئی اٹیک, نہ ہی کوئی کمبیٹ, کچھ بھی نہیں, خاموشی ہے. یہ جو چیز ہے کہ یہ جو اینٹی شپ میزائل فائرنگ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ انڈیا کے پاس نئے گائیڈڈ میزائل بھی ہیں, ڈسٹرائرز بھی ہیں. ایک INS صورت ہے, وہ بھی آپ کو پتا ہے, جس میں وہ جسے کہتے ہیں نا انڈیا سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے اس کی بڑی ویلیو ہے. انڈین نیوی اس وقت اپنا وہ جسے کہتے ہیں نا پیغام دے رہی ہے, اور یہ نریندر مودی صاحب کی اپروول کے بغیر تو تھوڑا ہی ہو سکتا ہے. نریندر مودی صاحب کی اپروول کے بغیر تھوڑا ہی ہو سکتا ہے. یہ ان کی اپروول ہے, اور اپروول یہ ہے کہ آپ کریں, دیکھا جائے گا جو ہوگا. آپ ان ٹیسٹ کو کریں, اور یہ انہوں نے جسے کہتے ہیں نا اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو بتانے کے لیے نہیں کیا, یہ خطے میں پیغام بھیجا ہے, یہ پاکستان کو پیغام بھیجا ہے, اور یہ پیغام انہوں نے بھیجا ہے کہ بھائی صاحب آپ تیار رہیں. میں تو اس کو ایسے ریڈ کرتا ہوں, آپ پتہ نہیں کیسے ریڈ کرتے ہوں, کہ میں اس کو ایسے ریڈ کرتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تیار رہیں, ہم آ رہے ہیں. اب پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس حوالے سے بالکل جسے کہتے ہیں نا کیا فیصلے کرتی ہے, کیا اپنی نیوی کو تیار کرتی ہے, کیا وہ جسے کہتے ہیں نا ایک لانگ ٹرم میئرز لیتی ہے کہ ہاں جی ہمیں کس طرح چیزوں کو لے کے چلنا ہے. مجھے تو ذاتی طور پہ جو چیز نظر آتی ہے میں آپ کو بتاؤں, دے آر فورسنگ پاکستان کی کچھ اس طرح کی سچویشن ڈیولپ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ ادر دین دس نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول صاحب اور نریندر مودی صاحب کے مین بندے ڈاکٹر جے شنکر, انہوں نے برکس کی جو فورن اینڈ NSA لیول کی جو میٹنگ تھی برازیل کے اندر وہ سکپ کر دی. They are not going. Both of them. They were to go together. دوول صاحب اور اجیت دوول صاحب اور ڈاکٹر جے شنکر نے دونوں نے برازیل جانا تھا اگلے ہفتے. اٹ مینس کہ اگلے ہفتے there is something going on. اس وقت پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا سوال ہے جس سوال کا جواب بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں, اور وہ سوال یہ ہے کہ انڈیا کیا کرے گا. یہ ایک سوال ہے, اور یہ سوال میں سمجھتا ہوں پوچھنا نہیں چاہیے پاکستان کو. یہ پوچھنا اس لیے نہیں چاہیے کہ اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور زیڈ کو. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.